निगरानी शुरा से पूछना ये चाहूंगा कि कुछ तो गलत फहमियाँ हो जाती हैं और कुछ गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं दो इंसानों के दरमियान या खानदान में, तो उनके बारे में क्या वईद हैं? बहुत अच्छी बात की کہ بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. ان میں چغل خور اپنا مین کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. ایک تو چغل خور کی حرکتیں ہوتی ہیں، پھر بعض اوقات لوگ غیبتیں کرنے کے بڑے عادی ہوتے ہیں، اور جو غیبتیں کرتے ہیں یہ بھی آپس میں غلط فہمیاں پیدا کرواتے ہیں. اسی طرح تہمت و بہتان لگانے والے بھی آپس میں غلط فہمیاں پیدا کروانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جو میاں بیوی میں جدائی کرواتے ہیں نا، ان کے لیے سخت وعیدیں آئیں حدیث میں. اب اس میں بس دیکھ لیں کہ کون خدا نخواستہ ایسا فرد ہے جو غلط فہمی پیدا کر رہا ہے، ایسے حالات پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیویوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے اور معاذ اللہ بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو گھر توڑنے کے لیے لوگ اپنی تحریکیں چلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو میاں بیوی میں غلط فہمیاں پیدا کرواتے ہیں، رشتہ داروں میں غلط فہمیاں پیدا کروا دیتے ہیں. اس میں سب کا نہیں کہتا، ایک طبقہ بھی ہے جس سے بچنا پڑے گا آپ کو. یہ جو گھر میں جو ماسیاں آتی ہیں نا، کام کرنے والیاں، ان سے بھی بچنا چاہیے. یہ دیکھیں سب نہیں ہوتی، اچھی ماسیاں اچھی کام کرنے والیاں بھی ہوتی ہوں گی، میں اس کا انکار نہیں کرتا. لہٰذا کوئی ہر کو اپنے اوپر نہ لے. ہاں جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے اوپر لے سکتا ہے، کیونکہ یہ کیا یہ محلے کا کام لیتی ہیں. اس پڑوسی اب یہ 4-5 گھر محلے کے کام لے لیتی ہیں. اب اس کے گھر میں جا کر اس کی باتیں کریں گی، اس کے گھر میں جا کر اس کی باتیں کریں گی، اس کے گھر میں جا کر اس کی باتیں کریں گی. اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ساس کے گھر میں بھی وہی ماسی ہے، تو بہو کے گھر میں وہی ماسی ہے، دوسری بہو کے گھر میں وہی ماسی ہے. مثال کے طور پہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر بہو بھی رہتی ہے، ساس بھی رہتی ہے، اور ادھر اسی محلے کے اندر دوسرے گھر کے اندر اس کی بیٹی بھی رہتی ہے، یعنی نند بھی رہتی ہے. اب یہ 4-5 ایک ہی گھر کے کام یہی کرتی ہے. اب ادھر جا کر اس کی بولے گی، اس کی جا کر اس کی بولے گی، اس کی جا کر اس کی بولے گی. اب ایسے جو خدا نخواستہ ایسی حرکتیں کرتی ہے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس نے کسی کی بات آپ کو بتائی ہے نا، بہت بڑا امکان ہے کہ وہ آپ کی بات جا کر کسی اور کو بتائے گا. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اصل میں ہم جب اس کی بات سنتے ہیں تو ہم اپنی بات بھی اس کو دے دیتے ہیں، وہ اس کا تو یہ، اس کا تو یہ، اس کا تو وہ جا کر وہاں بھی بولے گا. تو اس طرح یہ جو چغل خور یا اس طرح کا جو فتنہ پھیلانے والا، یہ بہت ہی گندا فرد ہوتا ہے، جس کے میں نے ابھی آپ کو مثال دی. تو ایسوں کی تو بات سننی نہیں چاہیے، ان کو اپنے قریب بھی نہیں کرنا چاہیے جی، اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائی. اپنے گھر و خاندان میں بھی نہیں ہونے چاہیے. اور خدا نخواستہ اب میں فائنلی یہ کہہ دوں کہ اگر آپ کو کوئی آ کر کوئی ایسی بات کسی کی منفی کرتا ہے جس کے کرنے کی اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، خدا را اس کی بات مت سنیے. نہ شوہر بیوی کے بارے میں سنے، نہ بیوی شوہر کے بارے میں سنے، نہ ماں باپ بچوں کے بارے میں سنے، نہ بچے ماں باپ کے بارے میں سنے. کوئی کسی کے بارے میں نہ سنے. اتنا سینس بھی ہم میں نہیں ہے کہ کوئی آ کر مجھے کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے اور میں اس کی بات پہ یقین کر کے اسے دور ہو جاؤں. اسپیشلی اپنے پیر صاحب کے بارے میں تو سننا ہی نہیں چاہیے. یعنی کہ کیسا مرید ہے، تف ایسے مرید کے اوپر کہ جو کان لگا کر اپنے پیر کی کمزوریاں، خرابیاں، برائیاں سنے، کان لگا کر، اور اسی صحبتوں میں بیٹھے جہاں اس کے پیر جامع شرائط پیر کی برائیاں کی جاتی ہوں یا خرابیاں بیان کی جاتی ہوں، یا پیر کے بارے میں کوئی کمزور پہلو بیان کیا جاتا ہو. تم آج تک ایسے مرید ہی نہیں بن سکے، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میرا پیر یہ کر ہی نہیں سکتا. اتنا تو کانفیڈنس ہونا چاہیے اللہ کہ محفوظ میرے فرمائے. پیر صاحب یہ کیسے کر سکتے ہیں، میرے پیر صاحب سے یہ کیسے صادر ہو سکتا ہے، میرے پیر صاحب ایسا نہیں کر سکتے. اتنی معرفت تو پیر کی ہونی چاہیے نا، اتنی معرفت پیر کی ہونی چاہیے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نا کہ سنا آپ نے، آپ کے صاحب فرماتے ہیں کہ وہ راتوں رات وہ معراج کا واقعہ جو تھا، جی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا. صحیح فرمایا ہے. واہ، یہ معرفت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. کیا بات ہے. تو کم از کم مرید کو اتنی تو معرفت ہو اپنے پیر کے ساتھ کہ پیر کے بارے میں اگر کوئی کمزور بات کرے تو مرید کہہ سکے کہ میرے پیر سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے میرا پیر